وہ اسی مزار کے پاس کھڑی تھی، اس کے پاس کوئی اور بھی تھا۔ وہ کون تھا؟ آج اس کا چہرہ وہ دیکھ پا رہی تھی، وہ رومان ہی تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، وہ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ رومان اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ کیا سمجھا رہا تھا یہ تو رحیمہ کو خود بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ اس کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے رومان غائب ہو گیا۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ رومان؟ وہ رومان کو آوازیں دینے لگی، وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ رحیمہ کی یہ حالت ہو گئی جیسے کسی نے پیاسے انسان کے ہاتھ سے پانی چھین لیا ہو۔ وہ بھاگنے لگی، رومان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کافی دور آ گئی۔ رومان کہیں نہیں تھا۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ اس کے اندر سکت ختم ہو گئی تھی۔ وہ وہیں گھاس پر گر گئی۔ اس کے آس پاس درختوں کی بھرمار تھی۔ وہ یکلخت اٹھ بیٹھی۔ اتنا بھیانک خواب؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا۔ وہ گہری سانسیں لے رہی تھی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنا فون اٹھایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ڈیٹا آن کیا اور واٹس ایپ پر رومان کو میسج کیا۔ وہ بھی آن لائن نہیں ہوا تھا۔ فون تھوڑی دیر بعد رحیمہ نے واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ وقفے وقفے سے فون اٹھا کر میسج بھی چیک کر رہی تھی، لیکن رومان آف لائن تھا۔ نیند ذرا دیر سے اس پر مہربان ہوئی تھی۔ چونکہ وہ رات کو دیر سے سوئی تھی، اسی لیے صبح اس کی آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ شہناز نے اسے فجر کی نماز کے لیے بھی جگایا تھا، لیکن اس میں ہمت ہی نہیں تھی، اسی لیے آج بھی ہمیشہ کی طرح اس نے فجر کی نماز ادا نہ کی۔ ناشتہ کر کے اور گھر کے دیگر کام ختم کر کے وہ 12 بجے مینشن میں پہنچ گئی، جہاں وہ نوکری کرتی تھی۔ آج یہاں اسے دوسرا دن تھا۔ خاتون نے اسے 3rd فلور پر صاف کرنے کا حکم دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر 3rd فلور پر آ گئی۔ یہ پورشن بھی ویران تھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگی، اس خاتون نے تو کہا تھا کہ یہاں اور بھی لوگ رہتے ہیں، لیکن اسے تو یہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا سوائے میڈ کے اور اس خاتون کے۔ اس نے سب سے پہلے 3rd فلور کے لاؤنج کی ڈسٹنگ شروع کی۔ ڈسٹنگ کے بعد اسے بہت پیاس لگنے لگی۔ مجھے پانی پی لینا چاہیے، اس نے سوچا۔ اس کا حلق اس قدر خشک ہو رہا تھا جیسے اس نے صدیوں سے پانی نہیں پیا۔ ڈسٹنگ والا کپڑا چھوڑ کر وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے ہی وہ گراؤنڈ فلور پر پہنچی، اس نے دیکھا کہ وہ خاتون کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ کافی دور کھڑی تھی اور انہوں نے رحیمہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن رحیمہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ رحیمہ حیران تھی، کیونکہ نہ تو ان خاتون کے آگے کوئی تھا اور نہ ہی پہلو میں اور نہ پیچھے۔ پھر وہ کس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ وہ سیدھا کچن میں چلے گئی۔ اس نے واٹر کولر سے پانی کا گلاس بھرا۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا اور پانی اپنے اندر انڈیلا۔ پانی کا ذائقہ نہایت بدمزہ تھا۔ اس سے پورا گلاس بھی ختم نہ ہوا۔ باقی بچا ہوا پانی اس نے سینک میں گرا دیا۔ کل سے مجھے اپنے ساتھ پانی کی بوتل بھی لانی پڑے گی، اس نے سوچا۔ گرمیاں تھیں، اسی لیے اسے پیاس لگ جاتی تھی۔ وہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھتی 3rd فلور پر آ گئی۔ آج اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور درمیان سے اس نے مانگ نکالی ہوئی تھی۔ چونکہ لاؤنج کی وہ ڈسٹنگ کر چکی تھی، اسی لیے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آ گئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے میں اسے کافی دقت پیش آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ دروازہ صدیوں سے بند پڑا ہے اور کسی نے ایک بار بھی اسے کھولنے کی صحیح نہیں کی۔ اس نے بتیاں جلانے کی کوشش کی، صرف ایک بلب جلا۔ باقی 5-6 بلب جو اس وسیع کمرے میں لگے ہوئے تھے جلنے کی صلاحیت کھو چکے تھے۔ اس کمرے میں وہ داخل ہوئی تو حیرانی سے اس نے ارد گرد دیکھا۔ یہ کمرہ کافی صاف ستھرا تھا۔ اس ایک بلب سے ہی کمرے میں کافی روشنی ہو گئی۔ لگتا ہے یہ کمرہ کسی کے زیر استعمال ہے، اس نے کمرے کی حالت دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ اس کشمکش میں مبتلا ہو گئی، اس کمرے کی صفائی کرے یا نہیں، کیونکہ یہ کمرہ تو پہلے سے ہی بہت صاف ستھرا تھا۔ اس نے پھول جھاڑو زمین پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈسٹنگ والا کپڑا بھی تھا۔ اچانک اس کی نظر جہازی سائز بیڈ پر بیٹھی ایک بڑی سی ڈال پر پڑی۔ اس کا دل لمحے بھر کو لرزا۔ یہ ہو بہو اسی ڈال کی جیسی تھی جیسی اس نے اینابیلا فلم میں دیکھی تھی۔ اسے بھیانک گڑیا بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اسے اس کمرے میں مزید رہنا عبث لگ رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اس کمرے کی صفائی چھوڑ دینی چاہیے۔ صاف کمرے کو دوبارہ صاف کرنا وقت کا ضیاع تھا۔ وہ کمرے سے جانے لگی تو اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی، رحیمہ۔ کسی نے اس کا نام لیا۔ یہ آواز زنانہ تھی۔ وہ حیرت سے مڑ کر اس گڑیا کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ آواز اسی سمت سے آ رہی تھی۔ کیا مجھے وہم ہوا ہے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا، بھلا بے جان گڑیا کیسے بول سکتی ہے؟ پھر اس نے دوبارہ جھاڑو زمین پر رکھا اور اس گڑیا کو دیکھنے کے لیے بیڈ کے نزدیک آ گئی۔ وہ گڑیا سے بہت پراسرار معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر گڑیا اٹھا لی۔ گڑیا جسامت میں 2 فٹ کی تھی، اس کے بال کافی لمبے تھے۔ 2 چوٹیوں کی صورت اس کے بال آگے کی جانب تھے۔
وہ ان स्याह बालों को छू कर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बाल जाली नहीं बल्कि असली हैं। इस गुड़िया की मुस्कुराहट देखकर उसे लग रहा था कि उसने फौरन गुड़िया वहीं रखी और कमरे से बाहर आ गई। पोर्शन की सफाई करके वो थक गई थी। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर वापस आई तो खातून ने उसे गोश्त बनाने का कहा। उसे बड़ी हैरानी हुई। अभी कल ही तो खातून ने गोश्त पकवाया था और आज भी उसे गोश्त बनाने का कह रही थी। उसने सोचा कौन सा इसने गोश्त खाना है जो इसे एतराज हो रहा है। वो फौरी किचन में गई और तन्हाई गोश्त पकाने लगी। आज मेड उसे नजर नहीं आ रही थी। आज भी वो जल्दी फारिग हो गई। जब वो किचन से बाहर निकली तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो गुड़िया जो उसने थर्ड फ्लोर पर देखी थी अब लाउंज के सोफे पर थी। वो खातून उस गुड़िया से बातें कर रही थी। न जाने कौन सी जबान में वो उससे बात कर रही थी। रहीमा समझ न पाई। उसे ये खातून बहुत अजीब लगी जो इस गुड़िया से ऐसी बातें कर रही थी जैसे वो गुड़िया नहीं कोई इंसानी बच्ची हो। मैंने सारा काम कर दिया, रहीमा ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा। अभी 5 भी नहीं बजे थे। ठीक है तुम जाओ, वो रहीमा की तरफ देखते हुए बोली। रहीमा अल्लाह का शुक्र अदा करके वहां से निकल आई। ये तो अच्छी बात थी कि उन खातून ने आज उसे बदमजा मशरूब नहीं पिलाया। मेंशन से निकलकर उसने अपना फ़ोन ऑन किया। व्हाट्सएप पर रुमान के मैसेजेस आए हुए थे। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इन 2 मैसेजेस को पढ़कर उसने रिप्लाई किया और घर की जानिब चल पड़ी। जब वो मज़ार के रास्ते से गुजर रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ गोया कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब वो अपने अक़ब में देखती तो उसे कोई नज़र ना आता। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ। वो तेज़ी से चलने लगी। घर आकर उसने शुक्र की सांस ली। वो आज काफ़ी थक गई थी। रहीमा मुझे रोटी पका दो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अदीना ने ना रहीमा को आता देखकर सलाम किया और ना हाल पूछा, बल्कि उस पर हुक्म सादिर कर दिया। भाभी मैं कपड़े बदल लूं, हाथ मुंह धो लूं, फिर पका देती हूँ, उसने थके हुए अंदाज में कहा। अभी उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उसका इनकार सुनकर अदीना का चेहरा सुर्ख हो गया। तौबा है रहीमा, तुम्हें तो किसी का भी ख्याल नहीं। कभी तुमने मुझसे बहनों वाला सलूक नहीं किया। आज आ लेने दो राहिम को, सब बताऊंगी उन्हें कि किस तरह तुम मेरे कामों से इनकार करती हो। कहा भी था उनको कि मैंने तुम्हें नौकरी की इजाजत ना दे। नौकरी का बहाना करके तुम तमाम काम से फरार हासिल कर लेती हो। रात को राहिम से बात करके मैं तुम्हारी नौकरी छुड़वाती हूँ ताकि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। अदीना बरहमी से एक एक लफ्ज चबा चबा कर कह रही थी जबकि रहीमा हक्का बक्का उसे सुनने लगी। उसका दिल कर रहा था कि अदीना की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से दे, लेकिन वो भी अदीना का सा अंदाज अपनाती तो दोनों में क्या फर्क रह जाता। रहीमा गुस्सा जब्त करती हुई कमरे में चली गई। तुम्हारी रोटी मैं पका चुकी हूँ अदीना, कभी खुद भी थोड़े हाथ पैर चला लिया करो। अगर किचन तक आकर देख लेती तो इतना हंगामा करने की जरूरत पेश ही ना आती। शहनाज नागवारी से बोली। उन्हें अदीना का अंदाज नामाकूल गुजरा। ये तो आज राहिम ही बताएंगी कि किस हाथ पैर चलाने की जरूरत है और किसे नहीं। वो मुंह में बड़बड़ाती हुई वापस कमरे में चली गई। शहनाज तासुब से उसे देखती रह गई। अपने कमरे में आकर रहीमा ने आरामदेह कपड़े पहने और हाथ मुंह धोकर बेड पर लेट गई। उसकी नाक से कॉफी की खुशबू टकराई। थैंक्स मम्मा, वो खुशी से बोली। चाय और कॉफी उसके लिए नशे की सी हैसियत रखती थी। उसके शुक्रिया अदा करने पर शहनाज ने कुछ नहीं कहा। रहीमा ने नोट किया कि उन्होंने उदास चेहरा बनाया हुआ था। आपको क्या हुआ है मम्मा, तबीयत ठीक है? रहीमा ने उनसे पूछा। वो उसके करीब बैठ गई। तबीयत ठीक है मेरी, उन्होंने उदासी से बताया। तो फिर क्या परेशानी है? उसने सवाल किया। यही कि अब अदीना बात बिगाड़ेगी और बढ़ा चढ़ा कर राहिम को बताएगी। तुम्हें फिर से अगर राहिम कुछ कहेगा या गुस्सा करेगा तो तुम उसकी बातों से दिल बुरा न करना। उन्होंने पहले ही रहीमा को आगाह कर दिया। वो उसका उदास चेहरा नहीं देखना चाहती थी और ना ही वो चाहती थी कि उसका दिल टूटे। रहीमा ने असबात में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसने खाना खाया और फिर अपना फोन ऑन किया। व्हाट्सएप पर जाकर उसने रोमान का मैसेज पढ़ा। क्या कर रही हैं आप? रोमान का मैसेज पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़का। कुछ सोच रही हूँ, उसने उदासी से लिखा। वो इस वक्त खुद को बहुत मखमूम और तन्हा महसूस कर रही थी। रोमान की सूरत उसे एक साथी मिल गया था, इसीलिए सोचने लगी क्यों ना उसे अपना दुख बांटा जाए। शायद उसके जख्मों के लिए उसके पास कोई मरहम हो। क्या सोच रही हैं? रोमान ने मैसेज लिखा। मैं सोच रही हूँ अगर सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाए ना। ऐसे हमें न किसी चीज़ का गम हो और न परेशानी। घर वालों का सलूक ही इंसान की शख्सियत बनाता है। अच्छा सलूक होगा तो इंसान में खुश इखलाकी जन्म लेगी, लेकिन अगर घर वालों का सलूक ही बुरा होगा तो इंसान की शख्सियत पर मनफी असरात ही मुरतब होंगे और फिर मायूसी, उदासी, अफसुर्दगी उसकी ज़ात में घुल जाती है। बाज़ औक़ात नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि इंसान बुरा बन जाता है। उसमें नफरत, हसद, कर्ज के
हर बुरे जज्बात पैदा हो जाते हैं। उसने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा। वो अपना हाल दिल रोमान को बताना चाहती थी। मेरे घर वालों का मुझसे अच्छा सलूक नहीं है, सो मेरी ज़ात में बहुत सी उदासी और अफसुर्दगी है। बस ममा का मुझसे सलूक अच्छा है। बाकी दोनों बड़े भाई, दोनों भाभियाँ और पापा मुझे अच्छा सलूक नहीं करते मुझसे। उसने दुख से लिखा। रोमान गौर से उसका मैसेज पढ़ रहा था। आपका सलूक उनके साथ कैसा है? रोमान ने पूछा। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा अच्छा सलूक करती हूँ, उसने कहा। क्या आपने कभी घर वालों को नहीं बताया? उनका बुरा सलूक आपको हर्ट करता है? बहुत दफा बताया, मम्मा ने भी समझाया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। मुझे और मम्मा को कोई खातिर में ही नहीं लाता, उसने रंजीदगी से कहा। देखिए रहीमा, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर घर वाले या कोई इंसान हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं रख रहा, लेकिन हम उसके साथ मुखलिस हैं, अच्छा रवैया रखते हैं, उसके अलावा हमने कुछ ट्राई कर लिया कि वो इंसान हमारे साथ अच्छा सलूक करने लगे, लेकिन फिर भी वो शख्स हमसे नर्म रवैया नहीं रख रहा और उसके सलूक में लचक नहीं आई, तो ऐसे इंसान के लिए खुद को हर्ट हरगिज नहीं करना चाहिए, ना ही गमगीन होना चाहिए। वो कभी बदल नहीं सकता क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहता। जिस इंसान को आपकी मोहब्बत बदल ना सके, तो फिर उस शख्स के बदलने की कोई गारंटी नहीं। वो शख्स कभी भी नहीं बदल सकता, किसी भी तरीके से नहीं। हमें लोगों के सलूक के बजाय अपने रब से अपने सलूक के बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह ताला इंसान की कदर करते हैं। इंसान जितना अल्लाह को देता है, अल्लाह ताला डबल ट्रिपल से भी ज्यादा करके उसे लौटाते हैं। याद रखिएगा रहीमा, कभी भी इंसानों की वजह से या उनके रवैयों की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ताल्लुक इंसानों से वक्ती और आर्जी होता है। मुस्तकिल और दायमी ताल्लुक हमारा अल्लाह से है। इसीलिए हमें अल्लाह के साथ अपने सलूक पर तवज्जो देनी चाहिए। रोमान उसे समझा रहा था। उसके मैसेज पढ़कर रहीमा को सुकून सा मिल रहा था। उसके जख्मी दिल को वाकई यूं लग रहा था जैसे उसके जख्म पर मरहम रख दिया गया हो। रब के साथ सलूक कैसा होना चाहिए हमारा? उसने पूछा। अच्छा होना चाहिए, जवाब आया। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अपने रब के साथ रवैया कैसा है? उसने पूछा। अल्लाह की फर्मा बरदारी से। अगर हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं तो इसका मतलब है हमारा रब से सलूक अच्छा है। रुमान का मैसेज पढ़कर उसके दिल पर जर्ब सी पड़ी। न वो नमाजें पढ़ती थी, न कुरान, और ना ही वो पर्दा करती थी। इसका मतलब था वो अल्लाह की नाफरमान थी। उसका जिस्म कब कपाने लगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। उसने मैसेज लिखा और डाटा ऑफ कर दिया। उसका दिल अजीब सी नदामत में घिर गया था। आहिस्ता आहिस्ता से रुमान की बात समझ आने लगी। उसने घर में सबके बुरे सलूक की परवाह करना छोड़ दी, लेकिन एक चीज उसके दिलो दिमाग को बुरी तरह से झंझोड़ चुकी थी। वो सोचती थी कि उसे दीन की तरफ जाना चाहिए, पर्दा शुरू कर देना चाहिए, नमाज कुरान भी। लेकिन वो जल्दी उस ख्याल को मुस्तरद कर देती। आज उसकी सेलिना से कॉल पर बात हो रही थी। आज संडे था, इसीलिए उसे भी छुट्टी थी। आजकल कहाँ गायब रहती हो तुम रहीमा? ऑनलाइन बहुत कम होती हो, सेलिना ने उससे पूछा। रहीमा ने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई थी कि उसने जॉब शुरू कर दी है। उसकी नौकरी को 15 दिन मुकम्मल हो गए हैं, क्योंकि 11 से 7 बजे तक मसरूफ होती है। मैं दोपहर 12 से 6 तक जॉब करती हूँ और फिर इतना थक जाती हूँ कि रात को जल्दी नींद आ जाती है। इस वजह से मैं ज्यादा ऑनलाइन नहीं होती। वो अब उसे बता रही थी। उस दिन राहिम ने दीना के इसरार पर भी उसे जॉब छोड़ने का नहीं कहा। वो जानता था कि अगर रहीमा जॉब छोड़ देगी तो उसका खर्चा उसे ही उठाना पड़ेगा। क्या वाकई तुमने जॉब शुरू कर दी है? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? उसने हैरानी और खफगी के मिले जुले तासुरात से पूछा। बस यार, क्या बताऊं, आगे पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए जॉब कर रही हूँ ताकि फीस के पैसे जमा कर सकूं, उसने बताया। सलीना भी अफसुर्दा हो गई। वैसे कहाँ जॉब कर रही हो तुम? बाद में सलीना ने उससे पूछा। उसी मैंशन में जिसे देखकर हम सोचते थे कि काश हमारा भी ऐसा घर हो, रहीमा ने मुस्कुराते हुए बताया। वो मैंशन बहुत खूबसूरत था, इस वजह से कभी कभार उसे देखकर रहीमा और सलीना इतने बड़े घर में रहने की ख्वाहिश एक दूसरे को बताती थी। क्या? उसने तकरीबन चीखते हुए पूछा। क्या हुआ? उसके रिएक्शन पर वो दंग रह गई। उसने कोई अनोखी बात तो नहीं की थी? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता है वो हवेली पुरस्रार है, सलीना ने उसे बताया। इसी वजह से उसका रद्द-ए-अमल ऐसा था। वो हवेली पुरस्रार है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। वो हैंड फ्री लगाकर लेट कर उससे बातें कर रही थी। अब उठकर बैठ गई और संजीदगी से उससे पूछा। उस हवेली में जन्नात रहते हैं। ये बात मैंने अपने एक फैमिली मेंबर से भी सुनी है।
میری خالہ کی ایک فرینڈ وہاں پر پہلے کام کرتی تھی اور اس حویلی میں ایک گڑیا بھی تھی جس میں جنات تھے. وہاں ایک عورت بھی رہتی ہے جو شاید انسان ہے ہی نہیں. تم فوراً یہ نوکری چھوڑ دو ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ جنات تم پر بھی حاوی ہو سکتے ہیں. سیلینا کی باتوں نے اسے تشویش میں ڈال دیا. کچھ دیر بعد جب سیلینا کا فون بند ہوا تو وہ دوبارہ سر تکیے پر رکھ کر لیٹ گئی. سیلینا کی باتیں اسے یاد آ رہی تھی. گڑیا تو اس نے بھی حویلی میں دیکھی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جنات کا بھلا انسانوں کی دنیا میں کیا کام؟ میں تب تک اس بات پر یقین نہیں کر سکتی جب تک خود اس حویلی میں پراسراریت نہ دیکھ لوں. ویسے بھی وہاں اتنا بھی کچھ عجیب نہیں دیکھا میں نے. رحیمہ نے سوچ بچار کیا. اس کا فون رنگ ہوا. اس نے فون دیکھا تو واٹس ایپ پر رومان کا میسج تھا. وہ مسکرا کر اس کا میسج پڑھنے لگی. اس نے رومان کو اپنی نوکری کے بارے میں نہیں بتایا تھا. دنیا کے اندر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بندہ وہ ہے جس نے اپنی پوری کی زندگی دنیا ہی کے پیچھے گزار دی. میں نے بھی تو اپنی زندگی دنیا کے پیچھے ہی گزار دی. اس نے افسردگی سے دل میں سوچا. اللہ کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا تھا. دنیا کے لیے اس نے سب کچھ کیا. اتنے سال اسکول میں گزارے. دنیاوی پڑھائی کے لیے جدوجہد کی. گھر والوں کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلتی رہی. کیا آپ نمازیں پڑھتے ہیں رومان؟ اس نے میسج کیا. جی الحمدللہ. اس کا جواب آیا. 5 وقت پڑھتے ہیں؟ اس نے دوبارہ کچھ سوچ کر لکھا. شاید اس معاملے میں بھی رومان اس کی کوئی مدد کر دیتا. یعنی اس کے الفاظ رحیمہ پر اس طرح سے اثر انداز ہوتے کہ وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتی. جی ہاں. دوبارہ جواب آیا. کیسے پڑھ لیتے ہیں آپ 5 وقت کی نماز؟ وقت مل جاتا ہے آپ کو؟ اس نے متاثر ہو کر لکھا. جبکہ اس کا سوال پڑھ کر رومان حیران ہوا. اچھا سوال ہے. دیکھیں جب ہم ہر شے سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی وقت ہے. اللہ کے لیے وقت خود بخود نکل آئے گا اگر ہم اللہ سے سچی محبت کریں تو. اللہ ہمیں دن میں اپنی طرف 5 مرتبہ بلاتا ہے. بالفرض اگر ہمارا کوئی انسان محبوب ہو اور وہ ہمیں ایک دن میں 5 بار ملاقات کا کہے تو کیا ہوگا؟ عاشق اس کے عشق میں پہلے ہی پاگل ہوتا ہے. وہ تو بھاگا بھاگا خوشی سے جائے گا چاہے اسے دن میں 100 کام ہی کیوں نہ ہو. رومان کا میسج پڑھ کر اس کے دل کو ایک بار پھر کچھ ہوا. اس کا مطلب تھا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتی. اسی لیے تو کبھی اس نے اللہ کے لیے وقت نہیں نکالا. اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھے اور اللہ کے لیے بالکل وقت نہ نکالے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا. اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کیا. ایسا نہیں ہے. جس طرح انسان کے دل میں اپنی ماں کے لیے ڈھیر ساری محبت ہوتی ہے اسی طرح رب کے لیے بھی ہوتی ہے. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس محبت کو عملی محبت نہیں بنا پاتے. عملی محبت کا مطلب ہے اپنے کام کے ذریعے کسی کے لیے محبت ظاہر کرنا. جیسے انسان نمازیں پڑھے گا, روزہ رکھے گا, صدقہ بھی دے گا, اللہ کی فرما برداری کرے گا تو اس کی محبت کو عملی محبت کہتے ہیں. عملی محبت ہر شے میں ضروری ہے ورنہ جہاں ہم کسی کو اپنے عمل کے ذریعے اپنی محبت کا یقین نہ دلا سکیں تو دوسرا شخص تو کبھی مانے گا ہی نہیں نا کہ ہمیں واقعی اس سے محبت ہے. اس نے رومان کا میسج پڑھا. وہ اپنے ناخن چبانے لگی. اسے یہ کام بہت مشکل لگ رہا تھا. میں کل سے کوشش کروں گی اللہ کو اپنی محبت کا ثبوت بھی پیش کروں. اس نے دل میں تہیہ کیا. آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. اس نے جواب لکھا. رومان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. رات کو سونے سے پہلے اس نے فجر کی نماز کے لیے الارم لگایا. رات گزرتی جا رہی تھی. اذان کے وقت اس کا الارم بولا. وہ عمیق نیند میں تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر الارم ڈسمس کر دیا. ایک بار پھر وہ گہری نیند سو چکی تھی. جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے. نماز چھوٹ جانے کو اسے بہت افسوس تھا. یہ بہت مشکل ہے میرے لیے. جب میں دنیا کے سب کام کر لوں گی اور فری ہو جاؤں گی اور پھر پڑھائی کروں گی, جاب سے بھی تو ہی نمازیں شروع کروں گی جب جاب سے بھی فری ہو جاؤں گی. اسے اپنے دل کو تسلی دی اور پھر خود ہی مطمئن ہو گئی. 11:30 وہ تیار ہو گئی. اس نے بالوں کا جوڑا بنایا. ہاتھ میں آج اس نے کانچ کی سنہری اور سرمئی رنگ کی چوڑیاں پہن لی تھی. رسٹ واچ پہن کر وہ شہناز کو اللہ حافظ کہہ کر گھر سے باہر چلی گئی. راستے میں وہ سوچتی جا رہی تھی کہ آج اسے اس مینشن کا اچھی طرح سے جائزہ لینا چاہیے. ویسے اس کا دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ واقعی وہاں پر جنات رہتے ہیں یا وہ گھر ہی پراسرار ہے. پھر میں فریدہ آنٹی سے خود ہی پوچھ لوں, یہ ٹھیک رہے گا اور سچ بھی پتہ چل جائے گا. اس نے ارادہ کیا. وقت پر وہ مینشن میں پہنچ گئی. آج بھی ہمیشہ کی طرح فریدہ خاتون گھر پر اکیلی تھی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اس نے سلام کرتے ہوئے ان کی خیریت پوچھی. فریدہ خاتون نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں ٹھیک. انہوں نے 2 لفظی جواب دیا جبکہ اس کے سلام کا جواب انہوں نے نہیں دیا.
یہ بات رحیمہ نے نوٹ نہیں کی۔ آنٹی، کیا اس گھر میں جنات بھی رہتے ہیں؟ میں نے کسی سے سنا تھا کہ یہ مینشن بہت پراسرار ہے۔ رحیمہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ فریدہ خاتون آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی، پھر انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ یہ حویلی پراسرار نہیں ہے، یہاں صرف انسان رہتے ہیں۔ جنات اور پراسراریت اس طرح کی باتیں جو لوگ بھی پھیلا رہے ہیں وہ ہمارے حریف اور حاسدین سے ہیں جو ایسی باتیں سنتے ہیں۔ کچھ حاسد لوگ یہ بڑی حویلی دیکھ کر حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے افواہیں پھیلاتے ہیں، اس خاتون نے بتایا۔ رحیمہ نے گہری سانس خارج کی۔ وہ بہت خوش تھی کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں جو اس نے سلینا سے سنی تھی۔ وہ آرام سے یہاں کام کر رہی تھی۔ 15 دن مزید گزر گئے، اسے معلوم بھی نہ ہوا۔ خوشی اسے تب ملی جب فریدہ خاتون نے اسے 20,000 روپے ایک ماہ کی تنخواہ پکڑائی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس نے زندگی میں پہلی بار پیسے کمائے تھے۔ اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کر کے گھر کو آ گئی۔ اس نے سوچا راستے میں سے گھر والوں کے لیے کچھ لے جاتی ہوں۔ رحیمہ، اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اچھا کرنا چاہیے، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اسے رومان کی بات یاد آئی، اسی وجہ سے اس نے سوچا کہ سب گھر والوں کے لیے کوئی چیز لے جاتی ہوں، ورنہ اس نے سوچا تھا کہ صرف ماما کے لیے ہی لے کر جائے گی۔ اس نے راستے سے مٹھائی اور دیگر کھانے کی اشیاء لی اور گھر آ گئی۔ باقی اس نے سوچا تھا شہناز کے ساتھ جا کر انہیں بھی کوئی شاپنگ کروا دے گی، باقی پیسے وہ جمع کر لیں گی تاکہ آگے اپنی فیس وہ خود ادا کر سکیں۔ چیزیں خرید کر وہ گھر کی جانب چل پڑی۔ ماما، وہ پیار سے بولی، اسے اپنی خوشی کی وجہ شہناز کو بتائی۔ ماشاء اللہ، انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بہت خوش تھیں۔ راستے میں رحیمہ نے بیلنس بھی کروا لیا تھا۔ اس نے ماما کو مٹھائی کھلائی۔ یہ لیں بھابھی۔ اس نے ادینہ اور امینہ کی طرف مٹھائی کا ڈبہ بڑھایا۔ مجھے نہیں چاہیے، میں سستی دکانوں کی مٹھائی نہیں کھاتی۔ ادینہ نے منہ بسوڑ لیا۔ شکل سے ہی بکواس لگ رہی ہے، تم ہی کھاؤ بہن۔ امینہ نے بھی انکار کر دیا۔ رحیمہ کا دل تو ٹوٹا تھا لیکن اس نے پھر خود کو سنبھال لیا۔ فارغ ہو کر اس نے اپنا فون آن کیا۔ واٹس ایپ پر رومان کا میسج آیا ہوا تھا۔ دوسروں کے لیے اپنا دل نہیں توڑا کرتے، آپ کا دل بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے آپ کا دل اتنا سستا نہیں بنایا کہ بے قدرے لوگوں کی خاطر آپ اپنے رب کی دی ہوئی چیز کو توڑ ڈالیں۔ رومان کا میسج پڑھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے یہ میسج 10 منٹ پہلے کیا تھا اور واقعی 10 منٹ پہلے اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، صرف اور صرف امینہ اور ادینہ کی بات سے۔ رومان، آپ ہمیشہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ میں اپنا غم بھول جاتی ہوں، اس نے دل سے لکھا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، رومان نے مسکرا کر لکھا۔ جب رومان اس کا نام لیتا تھا تو اس کا دل خرمئی سے دھڑکتا تھا، جبکہ دوسری جانب رومان کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ اس کا اسیر ہو بیٹھا تھا، بلکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اسیر ہو گئے تھے۔ یہ حقیقت وہ دونوں خود بھی نہیں جانتے تھے۔ سنڈے کو وہ زبردستی شہناز کو شاپنگ کروانے کے لیے لے گئی۔ شہناز اسے منع کرتی رہی لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ اس کی ضد کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ بازار جانے کو تیار ہو گئی۔ دوپہر 2 بجے وہ دونوں گھر سے نکل گئیں۔ رحیمہ بہت خوش تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی صرف وقتی ہے۔ آج وہ آفس نہیں گیا تھا کیونکہ اتوار تھا۔ آفس اس کے ابو اور بھائی کا تھا۔ ابو تو حیات نہیں رہے تھے، اسی لیے وہ اپنے تایا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس کی ایک بہن تھی جس کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ آج وہ گھر رہنے کے لیے آئی۔ زنیشہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا لیکن بار بار اس کا دیکھنا وہ نوٹ کر چکا تھا۔ کیا ہوا آپی؟ کیا کوئی غلطی کر دی ہے میں نے جو آپ خطرناک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہیں؟ بلکہ میں ایسا فیل کر رہا ہوں کہ آپ مجھے انہی نظروں سے مار ڈالیں گی، اس نے گلا کنکارتے ہوئے پوچھا۔ ہاں رومان، غلطی تو بہت بڑی کر دی تم نے اور اس کی سزا بھی ملے گی تمہیں۔ زنیشہ کی بات سن کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا کر دیا میں نے؟ دیکھو رومان، میں تمہیں پچھلے 2 سال سے شادی کا کہہ رہی ہوں لیکن تم ٹالے جا رہے ہو۔ اب تو سودے نے بھی BA کر لیا ہے اور کتنا لٹکاؤ گے تم اسے؟ زنیشہ کی بات سن کر اس نے آنکھیں موند لی۔ وہ کھانا بھی ختم کر چکا تھا۔ اس کے ذہن میں رحیمہ کا خیال آ گیا، اس کا دل نشین چہرہ آ گیا۔ وہ اس کے دل و دماغ میں بس چکی تھی۔ یہی وجہ تھی 2 سال سے وہ شادی سے انکار کیے جا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں رحیمہ کے بارے میں منفرد سوچ رکھتا ہے۔ کیا وہ اسے پسند آ گئی تھی؟ بولو بھی اب، شادی نہیں تو اب کم از کم منگنی ہی کر لو اس سے۔ شادی تو اس کی MA کرنے کے بعد ہوگی۔ زنیشہ نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ ہوش میں آیا۔ سودے زنیشہ کی نند تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو پسند ہو وہ کریں، اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ وہ سوچ رہا تھا رحیمہ اسے صرف دوست سمجھتی ہے، اس کے گھر والے بہت سخت ہیں،
شاید ان دونوں کا جوڑ قسمت میں نہیں لکھا۔ سچ نہ؟ زنیشہ خوشی سے بولی۔ رومان نے سر اس بات میں ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کا دل یکدم ہر شے سے اکتا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں رحیمہ کی محبت کا بیج بو دیا جا چکا ہے، اور اب وہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا تھا، مگر وہ اپنے دل کی حالت سے انجان تھا۔ شام ہو چکی تھی، اس کی شاپنگ مکمل ہو گئی تھی، وہ گھر جا رہی تھی۔ مزار والے راستے سے ان کا گزر ہوا۔ مزار کے عین قریب آ کر رحیمہ کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اس کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اچانک اس کا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا۔ اسے زوردار چکر آیا اور وہ وہیں گر گئی۔ رحیمہ! شہناز اس کی طرف بھاگی تھی۔ نہ جانے وہ اچانک کیسے بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہناز نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو گئی اور ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی، وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ وہ اکثر مزار والے راستے سے گزر کر جاتا، کیونکہ یہ راستہ شارٹ کٹ میں آتا تھا۔ اس کی نظر اچانک شہناز پر پڑی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ان خاتون کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہ بھاگ کر ان تک آیا۔ رحیمہ! آنکھیں کھولو! شہناز رحیمہ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ رومان کو حیرت کا جھٹکا لگا، اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ السلام علیکم، کیا ہوا ہے آنٹی ان کو؟ رومان نے پوچھا۔ وہ کافی پریشان ہو چکا تھا۔ شہناز اب رو رہی تھی۔ پلیز بیٹا میری مدد کرو، رحیمہ اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہے، اسے اسپتال لے چلو، شہناز نے عجلت میں کہا۔ کافی دیر سے وہ خاموش تھی۔ کافی دیر سے وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ گھر جانے کے بجائے انہوں نے اسے اسپتال لے جانا مناسب سمجھا۔ جی چلے، میں مدد کرتا ہوں آپ کی، وہ بمشکل بولا۔ رحیمہ کی یہ حالت دیکھ کر اسے کچھ ہو رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رحیمہ کو بازوں میں اٹھایا۔ رحیمہ نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، لیکن اب اس کے بال بھی کھل چکے تھے۔ رومان کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو چھوا تھا۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں صرف مدد کی خاطر رحیمہ کو چھو رہا ہوں۔ اس نے دل میں اللہ سے معافی مانگی۔ ظاہر ہے رحیمہ کو شہناز کی گود میں تو دے نہیں سکتا تھا۔ یہاں کسی ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ کلینک نزدیک ہی تھا۔ وہ اسے یوں ہی اٹھا کر کلینک لے آیا۔ کلینک میں رش نہیں تھا۔ اس نے اسے پیشنٹ بیڈ پر لٹا دیا۔ 2 ڈاکٹرز فوری اس کا چیک اپ کرنے کے لیے آئے۔ رحیمہ کو چیک اپ کیا جا رہا تھا اور وہ ہنوز آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ ڈاکٹر نے پلس آکسی میٹر اس کی انگلی میں لگایا۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر مشین سے اس کا بی پی چیک کیا، جو اس وقت نارمل سے بھی بہت کم تھا۔ اسے انہوں نے فوری ہی ڈرپ لگا دی۔ اس کے علاوہ ملٹی وائٹامنز ڈرپ بھی انہوں نے اسے لگا دی۔ بیٹا، تمہاری مدد کا بہت شکریہ، تمہیں بھی کوئی کام ہوگا تو تم جا سکتے ہو، شہناز نے کہا۔ نہیں آنٹی، جب تک رحیمہ کو ہوش نہیں آ جاتا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان نہ ہو، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھے، انہیں دیکھ کر بولا۔ دل ہی دل میں شہناز اسے دیکھ کر سوچنے لگی کتنا اچھا لڑکا ہے یہ، جس نے اس کی اتنی مدد کی۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ عین ان کے سامنے ہی پیشنٹ بیڈ پر رحیمہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ رومان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کو یوں دیکھ کر اس کا دل ملول سا ہو گیا۔ مجھے جانے دو، وہ ڈرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے سامنے عجیب و غریب سی مخلوق کھڑی تھی۔ میں نہیں جانے دوں گا تمہیں، وہ بھیانک آواز میں بولا۔ رحیمہ اس مزار کے اندر تھی، جہاں تاریکی کا بسیرا تھا۔ یہاں صرف ایک چراغ چل رہا تھا، جس سے وہ اس کا بمشکل چہرہ دیکھ سکتی تھی، جو نہایت بھیانک تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ امی! وہ چیخ رہی تھی، شہناز کو بلا رہی تھی۔ وہ وجود اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ ڈر کے مارے اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی۔ وہ اس کے بہت قریب آ گیا۔ اس موقع پر رحیمہ کو آیات بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ جیسے اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ وجود اس سے دور ہو گیا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ مما! وہ بلند آواز سے بولی۔ رومان اور شہناز نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی تک ڈرپ ختم نہیں ہوئی تھی۔ شہناز اس کے پاس آ گئی۔ رحیمہ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ رحیمہ حیرانی سے کلینک کو دیکھنے لگی اور پھر اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ کو۔ جب اس کی نظر رومان پر پڑی تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پلس آکسی میٹر پر اس کے دل کی دھڑکنیں 150 سے تجاوز کر چکی تھیں۔